ایک ہوں مسلم مسجد اقصیٰ کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم مسجد اقصیٰ کی پاسبانی کے لیے، سب لڑیں باطل سے رب کی حکمرانی کے لیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میں آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے لگا ہوں وہ ہے ایک ہوں مسلم مسجد اقصیٰ کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم مسجد اقصیٰ کی پاسبانی کے لیے، سب لڑیں باطل سے رب کی حکمرانی کے لیے۔ جناب صدر، یہ بات پورے عالم پر روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہر مسلمان ایک مستحکم قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کی پرستار ایک خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہے۔ جناب صدر، مگر مجھے یہ بات انتہائی افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ اتحاد و اتفاق کے قلت کے باعث ہر ایک نے اپنا نظریہ اور رائے اپنائی ہوئی ہے۔ جناب صدر، ہم اپنی کثیر تعداد کے ہونے کے باوجود ہر شعبہ حیات میں زوال و انتاد کا شکار ہیں۔ ان سب کا سبب ایک ہی ہے، ہمارا نفاق۔ اگر عالم اسلام کے مسلمانوں کا دین ایک، اللہ ایک، رسول ایک، حرم پاک ایک، تو پوری دنیا میں کوئی اور عزم اپنانا ہمارے زوال کا مقدر بن جائے گا۔ جناب صدر، میں دیکھتا ہوں کہ طاغوتی طاقتیں ہمیں صف ہستی سے مٹانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اگر وہ اپنے اس کام کو انجام دینے کے لیے متحد ہو سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ جناب صدر، میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کو دنیا بھر میں ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین اسلام کو زندہ رکھیں، اور اگر ہمارا شہزادہ بکھر گیا تو کون ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرے؟ جناب صدر، اگر عالم اسلام کے مسلمانوں کا مقصد حیات ایک تو ہمیں یکجا ہونا چاہیے۔ بقول علامہ اقبال، ایک ہوں مسلم مسجد اقصیٰ کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم مسجد اقصیٰ کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ والسلام۔